تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ 48ویں حدیث پر کلام چل رہا تھا اور اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ نے کچھ کویسچنز کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کے مقصد کو خود آخر میں ظاہر فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ہے کہ یہ لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جبریل امین انسانی شکل میں اور یقیناً اللہ کے حکم سے آئے تھے، اور آپ نے علم سیکھنے سکھانے کا ایک اور طریقہ صحابہ کرام تک پہنچایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز معلوم ہے لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرے لوگوں تک بھی وہ معلومات پہنچ جائے، تو اس کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ کسی صاحب علم شخصیت سے جو ان لوگوں کے درمیان موجود ہو وہی کویسچن کر لیں، جب وہ جواب دیں گے تو جو معلومات آپ کو حاصل ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اب جبریل امین نے جو کویسچنز کیے تھے اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ آپ نے پہلا کویسچن کیا تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ ایمان اصل میں یقین کا نام ہے، ایک قلبی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے اس کے حق اور سچ ہونے کے یقین کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ ان چیزوں پر یقین اگر حاصل ہے تو اس کو ایمان سے تعبیر کر دیا جائے گا۔ پہلا فرق فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی ملاقات، اس کے رسول اور اٹھنے پر ایمان لاؤ، آخرت میں جو اٹھایا جائے گا اس پر ایمان لاؤ۔ تو گویا کہ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں جن کا یقین حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جسے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں جی اللہ ہے بس ٹھیک ہے، بلکہ جیسا اس کی ذات اور صفات سے متعلق عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھے، یعنی جیسے اس کی ذات اور صفات کے لیے عقائد ہونے چاہیے ویسے وہ عقیدے اپنے قائم کرے۔ لہذا بنیادی عقائد یہی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں ہے، جگہ کا تعین نہ کریں اس جگہ ہے اس جگہ ہے ہر جگہ ہے آسمان پر ہے، یہ سب غلط ہے، علماء اسلام نے اس کا رد کیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اپنے علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایک چیز کا علم ہے، کسی چیز سے وہ جاہل نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مجہول نہیں ہے۔ اور دوسرا اپنی قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں جب چاہے جیسا چاہے تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے مار دے، کسی کو بڑا کر دے، چھوٹا کر دے، فنا کر دے، مٹا دے، سب پہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ کوئی ذرہ اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے، اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک بنیادی تصور تو ہمیں رکھنا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر یہ عقائد کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی بیوی نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، بے نیاز ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا، بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ایمانیات ہیں، ان کو سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ہمارے پروگرام الفرقان جو ہمارا ایک پروگرام آتا تھا جو اب بند ہو گیا ہے، اس میں بالتفصیل عقائد اسلام پر ہم نے کلام کیا تھا، کہیں سے وہ آپ کو اگر کلپس وغیرہ حاصل ہو جائیں تو ان کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ اس کے فرشتوں پر ایمان یہ بھی ضروری ہے، اور فرشتوں پر ایمان کا مطلب کہ کم از کم یہ ہم یقین رکھیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جو فرشتوں کا انکار کر دے وہ گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور وہ ان میں نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے اور وہ نور سے پیدا کی گئی مخلوق ہیں۔ ابھی بھی فرشتے ہیں، میرے ساتھ بھی فرشتے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ ابھی بھی موجود ہیں، اطراف میں بہت سارے فرشتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ نوری مخلوق ہے، اور نوری وہ ایسی نوری مخلوق ہے کہ وہ نظر نہیں آتی ہے۔ ایک تو دیکھیں لائٹ کا نور ہے، مجھ پہ لائٹ پڑ رہی ہے، آپ کو یہ نور کم از کم نظر آ رہا ہے۔ فرشتے بھی نوری مخلوق ہیں لیکن وہ اس طرح کے نہیں کہ وہ چمکیں کہیں پر
کہ وہ جیسے فرشتے یہاں سے گیا تو ایک لائٹ سی کی طرح نکل کے جا رہی ہے، بلکہ نوری مخلوق ہونے کے باوجود وہ اتنی لطیف چیز ہیں کہ ان کا آر پار دیکھا جا سکتا ہے اور وہ آپ کو حرکت کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، بہرحال ظاہر کر دے، لیکن ہر شخص نہیں دیکھ سکتا ہے. ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، کھانے پینے یعنی عوارضات بشریہ سے بالکل پاک و صاف ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصوم مخلوق ہے. تو یہ اور اتنی ان کی تعداد ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانے، یا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بتائے سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ فرشتوں کی تعداد کا علم کسی کے پاس نہیں. اتنی کثرت سے یہ ہیں کہ کچھ امتحان ہے، یہ کم از کم ایمان رکھیں. پھر سرکار نے فرمایا وَبِلِقَائِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان. تو ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ہم مر جائیں گے تو ایک وقت گزارنے کے بعد، وہ وقت کتنا ہوگا یہ ہم بالکل ظاہر نہیں کر سکتے، نہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنا عرصہ ہم مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر رہیں گے. پھر جب ایک وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو، کائنات کو تباہ فرما دے گا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یا جنت دوزخ اللہ نے جو قائم فرمائی ہے وہ، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی ساری. پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایسا دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بالکل واضح طور پہ دیکھتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا پس ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو گے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ چاند کی طرح نظر آئے گا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا اور لوگ زیارت کریں گے. لیکن یہ زیارت مسلمان کے ساتھ محدود ہے، کافر، مشرک، مرتد، منافق یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. مسلمان دیکھیں گے، مومن دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی زیارت سے انہیں سرفراز فرمائے گا، اور وہ زیارت کتنی خوبصورت ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. آج کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل میں کتنی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سرور آتا ہے. بعض اوقات تو خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ نگاہ ہی نہ ہٹائیں. تو سوچئے کہ جب ان مخلوقات میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی ہمارے لیے اٹریکشن ہے، تو وہ اس خالق کے اندر کتنی کشش ہوگی جس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. تو وہ تو پھر انشاءاللہ بروز قیامت ہی پتہ چلے گا. تو اس پر یقین ہونا چاہیے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے، یعنی اس شخص کو صاحب ایمان کہیں گے جس کو یہ یقین بھی حاصل ہو کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. پھر فرمایا اور اس کے رسولوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو منتخب فرما کر انہیں رسالت اور نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا، انہیں نعمت عطا فرمائی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا ہے. رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب باقاعدہ نازل ہوئی، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا تو اللہ کا مقرب بندہ ہے، لیکن وہ صاحب کتاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو رسول ان سے پہلے آئے ہوتے ہیں انہی کی کتاب و شریعت پہ چلتے ہیں. تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے آتے ہیں اور تبلیغ دین فرماتے ہیں، ایک مخصوص عرصے تک رہتے ہیں، پھر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے درمیان جو ہیں وہ کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، ان میں بہت سی حدیثوں کے اندر مختلف تعداد ہیں. زیادہ جو مشہور تعداد ہے وہ 1,24,000، 1,24,000. لیکن اس میں بھی چونکہ تعداد مختلف آئی ہے اس لیے فقہا نے فرمایا کہ کنفرم یوں نہ کہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم یا زیادہ ہوں، کیونکہ تعداد مختلف آئی ہے. تو اگر ہم 1,24,000 پہ فکس کر دیں گے، ہو سکتا ہے اس سے کم آئے ہوں، تو پھر غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا. اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آئے ہوں تو پھر نبی کا انکار کرنا لازم آئے گا. لہذا جب بھی آپ یہ ذکر کریں تو یوں کہا کریں کم و بیش 1,24,000، یا کم زیادہ 1,24,000، تقریباً 1,24,000. تو ان الفاظ سے پھر گرفت نہیں ہوگی. تو یہ ان تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یعنی
ہم مسلمان یعنی جو صاحب ایمان واقعی صاحب ایمان ہے وہ کسی نبی کا انکار نہیں کرے گا۔ الحمدللہ ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، اور مسلمان قوم ایک بہت ہی پیاری قوم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیمات دی ہے اس کے لحاظ سے ہم کلمہ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن ہم تمام رسولوں اور نبیوں کا احترام کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہا ہو یا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو۔ کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عقیدت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہا ہو۔ نہیں، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں جن کے بارے میں معلومات ہیں، جیسے قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ تعداد تو آ گئی لیکن ہمیں سب کے نام تو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو عوام میں سے تو کیونکہ ظاہر ہی نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا وہ ان کے نام کیا کیا ہیں، لیکن کم از کم تعداد کے اعتبار سے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے کم و بیش 1,24,000 سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے، کسی کو حقیر و کمتر نہیں سمجھتے، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کو بھی سردار ہوں، بعد میں آنے والوں کو بھی سردار ہوں۔ تو گویا کہ سب سے افضل ترین نبی جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ضرور ہے، لیکن دوسروں کا مفضول ہونا ذکر کرتے ہوئے ہم خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی توہین یا تحقیر کے الفاظ ادا نہیں کرتے ہیں۔ سب ہمارے سر آنکھوں پر، کوئی امتی چاہے کسی بھی امت میں ہو کسی بھی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمارے یہ مسلمہ اصول ہے، علماء اسلام اس پر متفق ہیں، اگر کوئی کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو بالفعل اسلام کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہر ایک کا ادب، احترام اور تعظیم سکھاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ تؤمن بالبعث، اور تم اس بات پر بھی ایمان رکھو کہ اللہ تعالی ہمیں اٹھائے گا۔ ایک اللہ کی ملاقات پہلے ذکر فرمایا، پھر اٹھانے کا، تو اس کا بیان بھی حدیثوں کے اندر آیا اور قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، لیکن حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے، پوری دنیا یعنی جب آخری معاملہ ہوگا، دنیا کا اینڈ ہونے لگے گا، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی بچوں کی پیدائش کو روک دے گا، اور 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو جو سب سے اور پھر قیامت قائم ہوگی، تو جو سب سے چھوٹی عمر کا شخص ہوگا جب قیامت قائم ہوگی وہ 40 سال کا ہوگا، سب سے چھوٹی عمر والا، بڑی عمریں پھر اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سارے دنیا میں کافر ہوں گے، مسلمان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، تبلیغ دین فرمائیں گے، دجال کو ہلاک کریں گے، یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، اس کے بعد تبلیغ ہوگی، اور جتنے بھی جہاد ہوں گے باقاعدہ، جتنے کفار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے، روئے زمین پر سب مسلمان ہوں گے۔ لیکن پھر جب یہ نفوس قدسیہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، پھر آہستہ 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 بگاڑ پیدا ہوگا، پھر بگاڑ بڑھتا جائے گا، مسلمان فوت ہوتے رہیں گے، کافر بڑھتے رہیں گے، حد تک ایک وقت ایسا آئے گا زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جب یہ صورتحال آ جائے گی، یعنی نام لینے والا بحیثیت مسلمان کے نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، اس وقت پھر بچے بند ہوں گے، اور 40 سال تک کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور پھر 40 سال کے بعد جب چھوٹے سے چھوٹا شخص 40 سال کا ہوگا، اس سے چھوٹی عمر کا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یوں سمجھ لیں یہ سینگ کی طرح، پیچھے سے پتلا آگے سے یوں موٹا، اور اس میں پھونک ماریں گے تو ایسی آواز ہوگی کہ سب اس کی دہشت سے ختم ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور زمین آسمان سب تباہ ہو جائیں گے، اور بالکل جتنے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، جو ہزاروں میل فی گھنٹے کی رفتار سے اس وقت سفر کر رہے ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے دھماکے کے ساتھ، اور سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر انسان اٹھیں گے، اور ایسے اگیں گے زمین سے جیسے کہ پودا اگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پودا بیج سے نکلتا ہے، کیسے خوشنما پودا نکلتا ہے، بن جاتا ہے، ایسے ہی ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے،
ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت عظیمہ کا اظہار ہوگا، جو منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا کہ زمین مٹی کے اندر سے ایک دم یوں جڑے گی، مٹیاں کہیں سے آئیں گی، ایک انسان کے جو کچھ جسم کے اعضاء ہیں، اور یہ پاؤں بنا، گھٹنے بنے، پھر یہ جسم بنا، کھڑا ہو جائے گا آدمی۔ اس طرح ہزاروں لوگ، کوئی یہاں سے اٹھ رہا ہے، کوئی وہاں سے اٹھ رہا ہے، کوئی وہاں سے اٹھ رہا ہے، اور پھر سب کے سب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وہ منظر بڑا قابل دید ہوگا، اور یہ ہر شخص یہ منظر دیکھے گا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں اٹھا کے جمع فرمائے گا اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ پھر جبریل امین نے دوسرا کویسچن کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ کو پہلے بھی ہم نے فرق بتایا تھا کہ دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، اس تصدیق اور یقین کا نام ایمان، اور جب اس کو ہم زبان سے ظاہر بھی کر دیتے ہیں تو اس ظاہر کرنے کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں کہ اب یہ مسلمان بھی ہے۔ تو اب اسلام کے بارے میں سوال ہو، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اب یہ شریک ٹھہرانا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک کسی کو معبود سمجھ کر، اور ایک ہوتا ہے کہ معبود عبادت کے لائق تو نہ سمجھیں، لیکن جو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے ہم اس کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں شرک ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کو شرک جلی کہتے ہیں، ایک کو شرک خفی کہتے ہیں۔ جلی مانے واضح اور خفی مانے پوشیدہ۔ جو شرک جلی ہے یہ کفر ہے، جیسے کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ آگ ہے، ان کی عبادت کرنا، یہ گویا کہ اللہ تبارک کسی کو معبود سمجھ کے عبادت کی گئی ہے۔ اور دوسرا شرک خفی ہوتا ہے، اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ریاکاری۔ اس کو شرک اصغر بھی سرکار نے قرار دیا ہے، شرک خفی قرار دیا ہے، یعنی وہ عمل جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس سے بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں کرتے ہیں بلکہ مخلوق کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے تعریفی جملے سننا مقصود ہوتا ہے، ان کی یعنی مرعوب شدہ نگاہیں دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ ہم سے مرعوب ہوں، متاثر ہوں، اور ہم بعض اوقات اپنے نیک اعمال کو کیش کر رہے ہوتے ہیں بے دردی کے ساتھ کسی ایک محفل میں، کسی ایک مجلس میں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اپنے کارنامے سناتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسا شو کرتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑی نگاہیں جھکانے والے ہیں، ہر وقت ہونٹ ہل رہے ہیں جی، ہاتھ میں تسبیح ہے، جیسے تو بہت زیادہ اذکار الہیہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کر رہا ہے اسے غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہونٹ ہلانے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہیں کہ یار یہ تو ہر وقت ذکر الہی کرتا رہتا ہے، اس لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تاکہ لوگ کہ یار اس کے ہاتھ سے کبھی تسبیح ہٹ ہی نہیں دیکھی، ہر وقت دشگورا پڑتا رہتا ہے، اگر یہ صرف لوگوں کو اس طرح تعجب میں مبتلا کرنا بھی مقصود ہوا تب بھی یہ ریاکاری ہے کہ اس عمل سے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی سے تعبیر فرمایا۔ تو اسلام یہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائیں، یہاں پر شرک جلی مراد ہے، شرک خفی مراد نہیں ہے۔ دوسرا کہ تم نماز قائم کرو، یہ بھی اسلام، یعنی یہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب اسلام ظاہر کا نام ہے۔ ایک تو زبان سے کلمہ پڑھ لینا، یہ اسلام کی سب سے بڑی ظاہری علامت ہے اور ہم اسے مسلمان کہیں گے۔ اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، مثال کے طور پہ آپ کسی محلے میں گئے، اب وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں کون مسلمان ہے کون کافر، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کویسچن کر لیں مسلمان و کافر، وہ خود بتا دیں، یا وہ کلمہ پڑھ دیں آپ کے سامنے، یا پھر آپ ان کے ظاہری اعمال سے اندازہ کریں گے۔ تو اگر ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، چاہے آپ کے سامنے کبھی اقرار نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے، آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہے، تو اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ مزید تبصرہ ہوگا، مزید کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔